Assalamu alaikum, my dear students. My name is Usman Jaggar, and I have been teaching here in Chenab College, Jhang since 2018. I'm the English teacher. So on the behalf of Chenab College Jhang administration, welcome you all to the Chenab College Jhang online learning program. Today we are going to start the lesson number 2 of class second year. As you know that you have been promoted to class second year without uh, giving your examination. So I would just recommend you to start doing the things, start learning the things from day one. So you people have already started chapter number 1, that was the dying sun. So I'll be just starting with, that is lesson number 2, that is using the scientific method, and it's written by Daryl Bernard and Lon Edwards. So before starting, we must know about the significance of the title of the lesson. So it shows, it's written that it is important to learn the, or just to know about the definition of the scientific method. So basically the scientific method is the process of the scientific method involves making conjectures, that is hypotheses, deriving predictions from them as logical consequences, and then carrying out experiments to solve the problems for the betterment and service of humanity. So ultimately, what we need to understand is that this whole method concludes at the end by giving, by serving, by solving some problem for the humankind. So for moving on further, we need to understand that if there is some scientific method, then there must be some other method for its antithesis, or suppose in opposite to it, and that method is basically the traditional method. So science basically started revolutionizing our lives in 17th century, and before that we used to practice, that was the traditional method. So in this unit, in this lesson, we'll just study that how with the passage of time science has revolutionized the lives of human beings. If you just look around and just see that we cannot take a single step without getting benefited from science. Either you have to travel, you don't travel by a horse or a donkey or a cart, you travel by bus, a bike, even a bicycle is the fruit of science. You have to communicate, you just communicate with the help of WhatsApp, with the help of email, with the help of telephone, with the help of message, with the help of mobile phone. This is all due to science. And behind every invention, there is a proper scientific method, that people first developed a hypothesis, then they did some observations, and then they uh, did experimentations, and then they concluded certain things, and they came towards any invention. Suppose mobile phone is an invention, radio is an invention. So behind every invention, there is some proper scientific method. So, first of all, I'll be giving you people a brief overview of the lesson, that what kind of topics it has covered. So when you will study
I believe that this essay or this lesson is basically a bit outdated because it's almost, I believe, 20 years old, or it was written almost 20 years ago, because it hasn't been updated. And when you will just study it, you will just feel that it needs to be updated, because many a things have been changed and many a things have been added into our lives by the science in the past 2 decades. First of all, coming towards the first thing is that is the living conditions. So what has science done? What the scientific method uh, has just done to our living conditions, how it has improved our living conditions. So, in this regard, we have now what? We have now paved streets, we have now underground water aqueducts, we have now better sanitation systems in our cities, we have air conditioners in our homes, we have heaters today. So these things are just related to our living conditions. Next is control diseases by telling causes and remedy. So what has science done in the field of medicine is that science always just try to decipher, to understand the main root cause of any disease, and then the scientists, the biologists, the chemists worked on what? It worked on doing just one thing, that was preparing some medicine for that disease. If you just keep in mind this existing situation of COVID 19, we'll come to know, we'll just we can easily understand that the whole of the world, that all the developed countries, sorry, all the developed countries are after one thing, and that is preparing the vaccine for this coronavirus, right? So before the advent of science, it was said that this disease has been caused due to a bad omen, due to just due to any witch or any other thing, right? But science has just made clear to us that how things can go systematically. That for every happening there is a proper reason for that. Next thing is better sanitation that we have discussed previously in the living conditions. Next is adequate supply of water to meet the demands. So previously, if you just ask your grandparents, they'll just tell you that we used to draw water from the wells. But now, due to science, we have what in our homes? We have electric pumps. You just open a tap and you have what? We get we get what? We get water. We don't have to go outside the home. We don't have to go to any any uh, well or any any source of the water outside. We just open the tap and we get the water. So what have science done in this regard? According to the increasing needs of the population, the science and the scientific method has made those proper plans, or it has given those proper machinery to do the needful. Next is more food and better food. In the past, there were no refrigerators, there were no deep freezers, there were no cold storages, and the people couldn't store food for a longer time. One thing. Next is that the science has just revolutionized the field of agriculture. It has given us the pesticides to kill different
worms. It has given, or it has produced hybrid seeds which can give more yield in this regard, right? If you just go 50 years back, you just cultivated a piece of land, it used to give much lesser yield, much lesser quantity of food or wheat or crop that we are getting now, right? So, with the help of the pesticides, with the help of the new seeds, hybrid seeds, better seeds, it has just helped human beings to meet the demand of food with the increasing population today. And in the regard of the better food, we have deep freezers, we have the processes of canning the foods, we have the process of just categorizing, grading of the food, and in that way, we can just enjoy the food for a longer term. We can enjoy a fruit now, a vegetable, or any other thing for a longer time. Next in this regard is building houses. The scientific method has also revolutionized our construction industry. It has just it has just made possible for us that we can now build houses in a shorter time. As far as the communication and transportation is concerned, if you just compare the current situation of communication and transportation both with the past 100 years, it is remarkable. Like if a person of 1901 just enter into this year of 2020, he will be amazed. He might just die. He might not digest this this development that we have made, right? So we used to just send messages via horses or via pigeons or via people in the past, right? Now we have WhatsApp, we have email, we have telephone, and we have other mediums, right? The way you are just getting you are listening to me, you are just getting my lecture now. This is also a form of communication. It wasn't possible 20 years back that someone sitting from his house is just delivering a lecture to hundreds of people who are uh, actually sitting in their homes. So it wasn't possible 20 years ago. The science has made possible it. As far as the transportation is concerned, the people in the past used to travel on horses, on carts, on donkeys, or on camels, right? But now you have aeroplanes, you have bullet trains, you have buses, motorcycles, cars, vehicles, and many other things in this regard. And the final thing is that is change of attitude towards life. And what has science done in this regard is that the has science has basically changed our attitude. We are now open minded. We are not superstitious. We are not fearful, or we are not afraid of, of certain superstitions, certain charms, certain amulets. Um, you can say broken mirror, or the black cats, or certain numbers, or astrology, or the stars. Basically, science has done what? Science has given us one thing, that it has made us clear that there is a sound reason behind every happening. That whatever is happening, there is a sound reason. There is a no other thing. There is a proper root cause. For example, in the past, people used to believe that if there is if there is going some earthquake, so it is just because of that there is a ox underneath the earth and it is holding the earth, and when it just shakes its body, and at that moment the earth just shakes. So it was the talk of just pre-science era. Science told us what? The science told us that no, there are tectonic plates. At the passage of time, they just settle, and in that settlement of the tectonic plates, there comes earthquakes in the world. So this was all about the overview of the
lesson. So now I'm just going to start the reading of this the text. There are basically four main headings given in the lesson. We'll be covering two today. So I'm going to start reading the lesson now. You have to just look at the text. If you've got the book, then it's fine. If you've got the PDF or the short form of the book, then just go to lesson number 2 using the scientific method. And now I'm going to start the text of the lesson. I'll be just describing it in English and Urdu as well, that all of you must understand it properly. And as far as the difficult words or the important words are concerned, I have given the words here and the synonyms on the other side. So just look at the screen and just listen to my voice properly. So here we started. The writers say that all of us have benefited greatly from the use of scientific method in solving problems such as those dealing with the maintenance of health, the production and preservation of foods, the construction of our homes, and the improvement in communication and transportation. तो राइटर बेसिकली कह रहा है कि हम में से कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसने साइंसी जो तरीकाकार है उससे फ़ायदा ना उठाया हो, क्योंकि साइंसी तरीकाकार ने क्या किया है, उसने हमें अपनी सेहत बेहतर करने में, हमारे लिए खुराक ज़्यादा से ज़्यादा खुराक पैदा करने में मदद दी है। इसके अलावा हमारे घर बनाने में, हमें हमारे ट्रांसपोर्टेशन में, हमारे मवासलात में, हमारे ज़राए आमद-ओ-रफ़्त में हमें बहुत ज़्यादा मदद दी है साइंस ने। तो वो पहली लाइन में ये कह रहा है कि कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो इससे मावरा हो, सबको ही इससे बराबर फ़ायदा मिला। Not only have our ways of living changed, but people themselves have also changed. सिर्फ हमारे तरीकाकार रहने के नहीं बदले, लोग खुद से भी बदल गए हैं, उन्होंने अपने ज़हन बदल लिए हैं, वो पहले से लिबरल हो गए हैं, अपनी थिंकिंग में ओपन माइंडेड हो गए हैं। Today we are better able to explain happenings which used to be considered strange and mysterious. So यहाँ पे जो लफ्ज़ अभी तक आए हैं, उनमें एक benefited आया है, जिसका profited, helped, advantaged, maintenance है, care, keeping होगा उसका synonym, production, manufacture, make, preservation, conservation, ज़्यादा देर तक किसी चीज़ को अपने पास रखना, happenings इसका जो है वो इंसिडेंट्स होता है, कोई भी आपकी ज़िंदगी में जो मामलात, हालात, वाक़यात हो रहे होते हैं। नेक्स्ट इज़ द वर्ड मिस्टीरियस, इनकम्प्रीहेंसिबल, जो चीज़ आपको समझ ना आ रही है। सो वो कहता है कि आज हम साइंस की वजह से अपने इर्द गिर्द होने वाले जो हालात हैं, जो वाक़यात हैं, उनको भी बहुत बेहतर तरीके से समझा सकते हैं, उनको बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। वो हमारे लिए कोई अजनबी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम उनको आसानी से अपने अक्ल का इस्तेमाल करके समझ ना सकें, क्योंकि साइंस ने इस काबिल बना दिया है कि साइंस ने हमें साथ-साथ हर एक वाक़ये की एक प्रॉपर वजह बताई। Although there is still need for improvement, we are now generally less fearful than our forefathers and grandfathers were. तो गोया के आया कि आज जो है हमारे पास ऐसा है कि हम अभी भी कुछ चीज़ों से डर जाते हैं, लेकिन हम अपने आबा व अजदाद की बनिस्बत, जैसे हमारे बुजुर्ग या बूढ़े कुछ चीज़ों से खौफज़दा होते थे, हम उनके बनिस्बत आज कम खौफज़दा हैं। We are more critical in our thinking than our ancestors. Ancestors कहते हैं forefathers को, हम आज अपने आबा व अजदाद की बनिस्बत अपनी सोच में ज़्यादा क्रिटिकल हैं, ज़्यादा एनालिटिकल हैं, हम ज़्यादा तज्ज़िया करते हैं बातों का, बात की तह तक पहुँचते हैं। This lesson should help you understand how the use of scientific method has improved the living conditions and changed people. ये जो सबक है, इससे आपको समझ आएगी कि किस तरह से साइंसी जो तरीक़ाकार है, उसने हमारी ज़िंदगी को, हमारे हालात ज़िंदगी को और लोगों के ज़हनों को किस तरह से बदल दिया। It should also help you understand how you can make better use of the scientific method in your everyday living. और इससे हमें ये भी समझने को मिलेगा कि हम किस तरह
سائنسی طریقہ کار سے مزید کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اپنی زندگی کو مزید کیسے بہتر بنا سکتے ہیں؟ سو اگین میں اب یہ جو پہلی ہیڈنگ ہے بیٹر کنٹرول آف ڈیزیزز وہ پڑھنے جا رہا ہوں. اور مزید بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک بتاتا جاؤں کہ جو رائٹرز ہیں وہ دو طریقہ کار اپنا رہے ہیں. پہلے وہ ٹریڈیشنل طریقہ کار بتائیں گے کہ سائنس کی آمد سے پہلے سائنٹیفک میتھڈ کو پراپر استعمال کرنے سے پہلے کس طرح ہم ایک ٹریڈیشنل میتھڈ پہ ایک پرانے طریقہ کار پہ کس طرح عمل کر رہے تھے اور تب زندگی کیسی تھی. تو وہ برابر ایک کمپیریزن وقتاً فوقتاً ڈرا کرتا رہتا ہے جس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور کنفیوز نہیں ہونا. تو پہلی ہیڈنگ ہے جی بیٹر کنٹرول آف ڈیزیزز. If you had been born 200 years ago, you would have had about one chance in eight of living to be 1 year old. In other words, in those days, about 7 out of 8 babies died before reaching their first birthday. تو وہ کہتا ہے کہ اگر آپ آج سے 200 سال پہلے پیدا ہوئے ہوتے تو اس صورت میں آپ کے پاس 8 میں سے صرف ایک حصہ یہ چانس تھے کہ آپ زندہ رہتے. دوسرے الفاظ میں کہ آج سے 200 سال پہلے 8 بچوں میں سے صرف ایک بچہ ہی اپنی پہلی سالگرہ تک یا 1 سال کی عمر گزار سکتا تھا. ان ادر ورڈز آپ کہہ سکتے ہیں کہ 8 میں سے صرف ایک بچہ جو ہے آج سے 200 سال پہلے سائنس کی پراپر جو ہے وہ ایڈمنٹ سے پہلے یا میڈیسن کی فیلڈ میں ڈیزیزز کی فیلڈ میں ٹریٹمنٹ کی فیلڈ میں سائنس نے جو ریولوشن برپا کیا ہے اس سے پہلے کیا تھا کہ اگر 8 بچے پیدا ہوتے ہیں صرف ایک بچہ ہی ایسا ہوتا تھا جو 1 سال کی عمر کو پہنچتا تھا. نیکسٹ ہے Suppose you have had an unusually strong little fellow and had lived through that first year. تو مان لیتے ہیں کہ آپ ذرا صحت مند پیدا ہوئے تھے اور آپ نے پہلا سال گزار لیا ہے, آپ زندہ رہ گئے ہیں 1 سال. Very likely before you were 6 years old you would have had smallpox, and by the time you reached the age of 12 you would have undoubtedly have had measles, whooping cough, scarlet fever and diphtheria. تو وہ کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں, اگر 200 سال پہلے آپ نے 1 سال کی عمر گزار لی ہے تو اپنے آپ کو خوش قسمت کوئی نہیں سمجھتا. کیوں؟ کیونکہ جو ہی آپ 6 سال کی عمر کو پہنچیں گے آپ کو چیچک کی بیماری ہو جائے گی, اور جو ہی آپ 12 سال کی عمر تک پہنچیں گے تو آپ کو یقیناً خسرہ, میزلز خسرہ, ووپنگ کف کالی کھانسی ہوگی, آپ کو اسکارلیٹ فیور لال بخار, اس میں آپ کی باڈی کے اوپر جو ہے وہ سرخ کلر کے دانے سے بن جاتے ہیں, اینڈ ڈفتھیریا اور خناق. تو وہ کہتا ہے کہ 200 سال پہلے کیا تھا, 8 میں سے ایک بچہ زندہ رہے گا, اور وہ اگر 1 سال تک زندہ رہ لیا تو وہ خوش قسمت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ خطرہ ٹل گیا. اس کے بعد کیا ہونا ہے, جب 6 سال تک پہنچے گا تو اس کو کیا ہو جائے گا جی, اس کو چیچک کی بیماری ہو سکتی ہے. 12 سال تک جاتے جاتے اس کو خسرہ ہوگا, اس کو کالی کھانسی ہو سکتی ہے, لال بخار ہوگا, خناق ہوگا, اور یہ تمام مہلک بیماریاں, اور الٹیمیٹلی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی وفات ہو جائے. Even then your battle for life was not over. اور اگر آپ اس سے بھی نکل گئے ہیں, 12 سال کی عمر بھی آپ کراس کر گئے ہیں, تب بھی آپ کیا ہیں, آپ کی زندگی کے ساتھ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی. یلو فیور, ملیریا, typhus, cholera, typhoid fever and even influenza once started spread through a community. کہ اس کے بعد بھی کیا ہے, زرد بخار, ملیریا, میادی بخار, ہیضہ, ٹائفائڈ فیور اور حتیٰ کہ زکام, اور یہ بیماریاں ایک دفعہ پھیلیں تو وہ پورے کے پورے علاقے میں, پوری کی پوری کمیونٹی میں, آپ کسی گاؤں میں, قصبے میں, جہاں بھی ہوگا وہ پھیل جائیں گی. الٹیمیٹلی کیا ہوگا, ایک کے بعد ایک جو ہے تو وہ بیماری اگر پھیلی ہے تو وہ آہستہ آہستہ کیا ہوگا, پورے کے پوری کمیونٹی میں, پورے کے پورے علاقے میں جو ہے وہ پھیل جائے گی, اور پروبیبلی ہو سکتا ہے کہ آپ کی بھی اس سے موت ہو جائے. لائف واز موسٹ انسرٹن. زندگی تب سب سے زیادہ غیر یقینی چیز تھی, آج سے 200 سال قبل. A person who lived to be more than 30 years of age was indeed fortunate. اور ایسا شخص جو 30 سال کی عمر گزار لیتا تھا اس کو بڑا خوش قسمت تصور کیا جاتا تھا. It is unbelievable that such conditions could have existed so short a time ago. اور آج واقعی اگر ہم یہ سوچیں کہ اتنے ابتر اور اتنے برے حالات تھے آج سے 200 سال قبل, تو ہم یقیناً اس بات کے اوپر یقین نہ کر سکیں
کہ ایسا ہی تھا. نیکسٹ از اب وہ آج کا بتائے گا کہ سائنس کی آمد کے بعد ان 200 سال جو گزار لیے ہیں، ان کے بعد سائنس نے، بایولوجسٹس نے، کیمسٹس نے، سائنٹسٹس نے کیا کیا مدد کی ہے انسانیت کی ڈیزیز کو کنٹرول کرنے کی فیلڈ میں. Today, babies are born in hospitals where there is little likelihood of their getting a disease. آج عموماً جو ہے وہ بچے ہسپتال میں پیدا ہوتی ہیں، وہاں پر ایک پراپر سسٹم ہے، وہاں پر پراپر ڈاکٹرز ہوتے ہیں، وارڈز ہوتے ہیں، مدر کی پراپر کیئر کی جاتی ہے، پراپر جو ہے بیبی کی کیئر کی جاتی ہے. دا مومنٹ دا بیبی از بورن، اس کو فوراً جو ہے وہ ڈاکٹر سے چیک اپ اس کا کروایا جاتا ہے، اور اس کے بعد کیا ہے، اس کو فردر جو ہے وہ فوراً ہی اس کو سرٹن انجیکشنز ہیں جو کہ مہلک بیماریوں سے ہوتے ہیں، جو کہ فوراً اس کو جو ہے وہ لگا دیے جاتے ہیں دا مومنٹ ہی از بورن، تاکہ جو بیماریاں ہیں وہ وائرسز ہیں، جو بیماریاں ہیں وہ اس میں جنم ہی نہ لے سکیں. وہ پیدا ہوا ہے، پیدا ہوتے ساتھ ہی ان بیماریوں کو جو ہے وہ کل کر دیا جاتا ہے، اور وہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ تمام عمر وہ بیماریاں کبھی بھی جو ہے وہ بچوں میں دوبارہ نہیں ہوتی. Young people are treated to protect them against smallpox, diphtheria and typhoid fever. اور جوان جتنے بھی لوگ ہیں ان میں اب چچک کی، خناک کی، ٹائیفائڈ فیور کی، یہ جو ہے یہ بیماریاں ایزیلی ٹریٹیبل ہیں. ٹھیک ہے. اسمال پاکس اور ڈفتیریا تو ہمارے یہاں اتنا ہوتا بھی نہیں ہے. خیر ٹائیفائڈ فیور ابھی بھی جو ہے ایک چیز ہے جو کہ چلتی ہے، عموماً لوگوں کو ہو جاتا ہے. تو اس کا جو حل ہے وہ موجود ہے، اس کی پراپر میڈیکیشن ہے، وہ کی جائے تو اس سے آپ کی وفات نہیں ہوتی، آپ مرتے نہیں، زندہ رہتے ہیں. Today a person can expect to live to be almost 70 years old. آج ایک عام بندہ یہ ایکسپیکٹ کر سکتا ہے کہ وہ تقریباً 70 سال کی عمر جو ہے وہ گزارے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سائنس نے تقریباً 30 سال کی عمر کا اضافہ کر دیا ہے انسانی زندگی میں، اپنی صرف یہ جو اس نے بیماریوں کے اوپر اس نے جو ہے وہ کنٹرول کر لیا ہے اس وجہ سے. In other words, these changes have been made possible by use of the scientific method to solve such problems as the causes of diseases and its prevention. اور یہ تبدیلیاں کیسے رونما ہوئی؟ صرف اور صرف سائنسی طریقہ کار سے. آبزرو کیا انہوں نے، ہائپوتھیسز لیے، آبزرو کیا، ایکسپیریمنٹیشن کی ڈفرینٹ چیزوں کے اوپر. آپ میں سے بہت سے بچے جو ہیں وہ بایولوجی کے اسٹوڈنٹس ہوں گے، آپ کو پتا ہوگا ویکسین کس طرح سے بنائی گئی تھی. آپ کو یہ پتا ہوگا کہ فلیمنگ کی، الیگزینڈر فلیمنگ کی خاص طور پہ، اور اس کے علاوہ لوئس پاسچر کی کیا کیا ہماری اس میں میڈیسن میں ان کی کیا کیا خدمات ہیں، کہ انہوں نے کتنا کام کیا ہے ان دو لوگوں نے، صرف فلیمنگ نے اور پاسچر نے. اور اگر کہا جائے تو ماڈرن میڈیسن کے یہ دونوں you can say they are the prophets of the modern medicine. انہوں نے جو ہے وہ ترقی کی راہیں انہوں نے ہموار کی ہیں، دو سائنٹسٹ نے، الیگزینڈر فلیمنگ اور لوئس پاسچر نے. So at the end of this first paragraph, that is better control of diseases، اس میں وہ رائٹر کہتا ہے کہ یہ سب کچھ کس وجہ سے ہوا ہے. یہ تمام مسائل جو حل ہوئے ہیں ہمارے وہ صرف سائنسی طریقہ کار کی وجہ سے ہوئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ سائنس نے آ کر بیماریوں کی وجہ کو جانا، اور پھر سائنس نے ہمیں ان کی ریمیڈیز بتائیں، اس کی پریونشن بتائی. جیسے آج کرونا وائرس ہے، ٹھیک ہے ابھی تک اس کی ویکسین کی طرف نہیں جا سکے سائنٹسٹ، لیکن انہوں نے ہمیں پریونٹیو میجرز بتا دیے ہیں کہ آپ ماسک پہنیں، کسی کو سے ہاتھ نہ ملائیں، سوشل ڈسٹینسنگ کریں، اور آپ کو اس طرح کے سمپٹمز ہوں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا ٹیسٹ کروائیے. رائٹ. سو دس از آل میڈ پاسبل جسٹ بیکاز آف سائنس. سو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے یوزنگ دا سائنٹیفک میتھڈ کا لیکچر نمبر 1، ہم یہیں پر اس کو I'm going to end it here. So you people are just requested to just go through the video and learn the synonyms of the difficult words. So اس میں جو پہلا کوشچن آ جاتا ہے، اگر ہم کوشچن آنسر کی طرف چلے جائیں تو وہ پہلا کوشچن نمبر 1 جسٹ اس میں آ رہا ہے، دیٹ از ہاؤ ہیز the scientific method helped us in our fight against diseases. سائنٹیفک میتھڈ نے ہمیں بیماریوں سے لڑنے میں کس طرح کر کے مدد کی ہے. دیٹ از کوائٹ سمپل. The scientific method has just told us about the root cause of a certain disease. It has just
told us about the preventive measures and the remedies, and it has given us the medicine of those diseases. Today is what? Today the babies are born in hospitals and they are vaccinated, they are injected uh, regarding different diseases, and there is a proper system of hospitals available now. And if the babies or if the people were born 200 years ago, the system or the proper mechanism was altogether pathetic and different as compared to now. So इस तरह से जो है वो diseases को control करने में scientific method ने हमें मदद दी है. So I'm going to end the first lecture of using the scientific method here. So you are just advised to go through the video and just learn the synonyms and answer to question number one. Thank you all. Allah Hafiz.